کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونک دی. کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن کے بعد اللہ نے روح ڈال دی, اور جیسے ہی روح حضرت آدم کے جسم میں پڑتی ہے, سب سے پہلا جملہ حضرت آدم کی زبان سے جو نکلا وہ یہ تھا, الحمدللہ. تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے. انسان کی زبان سے سب سے پہلے نکلنے والا, سب سے پہلے انسان کی زبان سے نکلنے والا جملہ یہی ہے, الحمدللہ. کریے آپ کریے. ارے اس میں ہی کر دو نا. السلام علیکم. نسرین خاتون ایک حاجی اسٹیج আছে তারপর নাম মুস্তাফা আপনারা তলাশ করে নিয়ে যাবেন. নাসরিন খাতুন ছোট 5 বছর বাচ্চা কাঁদছে, আপনি এখান থেকে নিয়ে যান. اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی حضرت آدم کی زبان سے. سب سے پہلا جملہ نکلا, کیا نکلا؟ الحمدللہ. حضرت آدم کے اندر روح پھونک دی گئی ہے. اب حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. سارے فرشتے اللہ کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے, آئے فرشتوں سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ نقشہ کھینچتا ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سارے فرشتے سجدے میں گر گئے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر, اس نے غرور کر لیا, تکبر کر لیا, اللہ کی نافرمانی کر دی. اور کیا کہا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا. آئے اللہ میں اس مٹی کے آدم کو سجدہ کرو. اللہ میں اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کرو. اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اس کو مٹی سے بنایا ہے, لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں. قرآن کہتا ہے ابا واستکبر, اس نے ایک حکم کی نافرمانی کر دی. واستکبر, غرور کر لیا, تکبر کر لیا. وکان من الکافرین. او ابلیس, اب تجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, نکل جا, چلا جا, مردود ہو گیا, دھتکار دیا گیا. وکان من الکافرین, وہیں سے دھتکار دیا گیا. اور آج بھی جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اخیر میں یہ ضرور کہتے ہیں من الشیطان الرجیم, اللہ میں اس شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے دربار سے دھتکار دیا گیا ہے, جو مردود ہو گیا ہے, جو دھتکار دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حکم کی نافرمانی کر دی, ایک حکم کی, بس کبر کر رہے, گھمنڈ کر لیا, تکبر کبر کا شکار ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کیا اب رہنے کی ضرورت نہیں ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہیں سے اسے کافر قرار دے دیا گیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, بڑے پکے اہل حدیث ہیں آپ, یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو ہاں کہو 2 کلو کی کھوپڑی سے اچھا ہے 200 گرام کی زبان ہلا دو. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو, سمجھدار لوگ ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کہہ رہا ہے کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو, انسان کو. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں, وہ جو سجدہ تھا, اللہ نے جو حکم دیا کہ سجدہ کرو, وہ سجدہ کیا تھا؟ ہاں, وہ سجدہ تعظیمی تھا, وہ سجدہ عبادت نہیں تھا. ہم اور آپ جو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت ہے. اور جو اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو, وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی 11 بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے ان کے سامنے سجدہ کیا تو وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا. اور گزشتہ نبیوں کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا, لیکن ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. ہم اور آپ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. سجدہ کس کے سامنے ہوگا؟ صرف اللہ کے سامنے. یہ پہلا جواب.
اور دوسرا جواب عقلی جواب وہ بھی سن لے، ایک چیز حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام چیز کیا ہو جاتی ہے؟